عرض کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ روز قبل مرزا جہلمی دجال جو ہے، مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے، یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تواڈے نال بعد وچ کرانگے، فی الوقت انجینئر صاحب نال کچھ کر لئیے، جس کے اوپر 295C کا پرچہ ہوا تھا، جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک ایسا لفظ منسوب کیا، توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا۔ اور اس کو تھوپ دیا تھا اس نے کرسچن کمیونٹی کے اوپر کہ 2 ارب کرسچنز جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کہتے ہیں، میں نے تو یہ کہا کہ سمجھتے ہیں۔ سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے، جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آگے کہ اس نے جس میں یہ کہا ہوا تھا کہ کہتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو سمجھ رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی صراحتاً گستاخی ہے کہ کسی اندھے کو بھی اب آپ جا کے بتائیں نا تو وہ بالکل سمجھ جائے گا کہ یار یہ صراحتاً گستاخی ہے۔ آدمی کی شکل اچھی نہ ہو نا تو بھگوان کہتا ہے باتیں اچھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر بے شمار دلائل جو ہے وہ علماء اہل سنت نے دیے، ابھی بھی علماء اہل سنت اس کے اوپر بے شمار دلائل دے رہے ہیں۔ اور اندازہ کریں میرے بکس میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں غیرت ہے، پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی۔ الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے، انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں۔ اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، یعنی کرسچنز کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں، اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں، تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا۔ ہاں اور سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں، اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے، نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا۔ یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے اس کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی، اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج 21 دسمبر 2025 کو میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، اور تمہارے نان اسٹیٹ ایکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب قیامت تک ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، حالانکہ میں اندر جا کے بھی باہر تھا، روحانی طور پہ میری ویڈیوز ہر جگہ گونج رہی تھی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب اس کو قید کیا گیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، میرے چند دوست احباب نے کہا تھا کہ کیا ہوگا، تو میں نے کہا وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے، روو گلے لا کے ایک دوسرے نال۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے اپنا ایک نام لکھوانا ہے ان لوگوں میں کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا، اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے۔ تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے تھے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہم بول سکتے ہیں، ہم بولیں گے، آہا ہم چل سکے تو ہم چلیں گے، آہا ہم اگر ہاتھ سے روک سکے ہم ہاتھ سے روکیں گے، آہا۔ جو دل میں برا جان سکتے ہیں وہ دل میں برا جانیں۔ تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے اپنے منصب کے مطابق جس نے جو کردار ادا کیا میں ان کو بالکل سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی وہابی کے سلام کا جواب دے تو اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان کرے گا۔ تو سلام پیش کرنا ہے، او مولوی تیری زنانی گئی۔ ابھی بھی الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جڑا کہہ رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام تو پیش کیتا، تیری زنانی گئی بقول اعلیٰ حضرت ہے، جا بھائی تو تے پہلے نکاح جا کے دوبارہ کر۔ بالخصوص میں یہاں پہ ذکر کروں گا ہمارے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو فلاں حضرت کے خلیفہ، ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے، ان کی وہ یہ بھی تھی، وہ بندہ کہندا یار خدا نہ ہے اپنا شجرہ نظم اپنے کول رکھو۔ آپ نے بہت مین کردار ادا کیا اس کے بیچ میں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر فتویٰ دیا، اس کی گرفت کی۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر، خود چیلنج کیا۔ آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے، ٹھیک ہے؟ میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے تازہ جو ہے اپنے ایک جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اس نے خود کہا تھا کہ جی یہ جو مرزا جہلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے
جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ سر اگے بھی ٹورو نا. جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دے گی. انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا. میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں, آج تیسرا سال ہے, جواب نہیں دیا ویڈیو میں, سوائے اس کے کہ اس پہ 295C لگوائیں گے. ٹھیک ہے, بس تیری چیخیں نکلیں گی, تیری میمز بنے گی. پھر اس کے بعد جو ہمارے ناصر منہاج صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی اس حوالے سے. اب یہ کون ہے بے؟ ہم ہی بتا دیتے ہیں. دل ہمارے چلنی ہیں آج, جگر ہمارا پارا پارا ہے. اور آپ دیکھیں ظلم بالائے ظلم کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جو پہلے درود پڑھتا ہے, لوگوں کو جھانسا دیتا ہے, درود کے جھانسے میں پھنساتا ہے. یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں, چاہے قادیانی دجال ہو, چاہے چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, شبلی دجال ہو, لمبا بالیں گے سارے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. پھر آ کے اولیاء کرام کے اوپر زبان درازی کرتا ہے, صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا, بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. تو پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت ہے نا, یہ بہت بری چیز ہے. یہ بہت سارے فیصلے غلط کروا دیتی ہے. یہ آپ مرزا جیلمی کو دیکھ لیں, یہ آپ غامدی کو دیکھ لیں, سائل ادیم کو دیکھ لیں. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ان سب کا یہی حال ہے. مال کی محبت لے ڈوبی ان کو. انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا, اپنا عقیدہ بیچ دیا. ایڈی وڈی پونگی ماری ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسے یہود و نصارہ سے, ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں, اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں. ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں, میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا, آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل ہے. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. اس نے یہ کہا, حالانکہ میں آپ کو ایک سادہ سمپل حدیث سناتا ہوں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. عالم بنے, سمجھے, پھر پڑھیں آپ. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. محمد لقمان کرک سے, میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھیں. ہاں, بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا, یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. مجھے بتاؤ, اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں, یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے, قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے, اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا, ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ سپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. جی کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جھانسا اس نے آپ کو دیا ہوا ہے, کتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ آپ کے سامنے نعرہ یہ لگا رہا ہوتا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, اور پھر صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے. اندازہ کرو وہ کہانی بازو. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت زیادہ دکھ ہوا جب انجینئر صاحب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی, والعیاذ باللہ تعالی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا. تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا, اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی. فراڈ مچا کے رکھا. اور جو اسلام کے اصلی مجاہد تھے, عمار ابن یاسر, ابو ذر غفاری, ان لوگوں کا تعارف ہم نے آگے کروایا. لوگوں کو ہمیں تانا دیتے ہو. صحابہ کرام کہنا چھوڑو بھائی, 3 بندے ہیں, ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں, ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, صحابہ بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, آمین. لیکن 3 بندوں کے پیچھے آپ 1,00,000 صحابہ کرام کہ جن کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کے بارے میں ہم پہ بلیم لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں. صحابہ کرام کا مشن تو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے, تم تو ماموں پارٹی ہو. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور وہ کہتے ہیں خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خصوصاً نہیں بھائی, صرف یہی مسئلہ ہے. یا ان کے ساتھ 2 بندے اور ہیں, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باقی سارے صحابہ کرام
اور ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا